وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سورہ نساء کی 114 نمبر آیت مبارکہ آج ہم نے دیکھنی ہے۔ اس کا موضوع سابقہ آیات مبارکہ سے متصل ہے، منافقین کا سیاسی لحاظ کے ساتھ معاشرتی ایک رویہ جس کے بارے میں اللہ اپنے محبوب کو انڈیکیٹ فرما رہا ہے کہ منافقین صرف میدان جنگ میں دھوکہ دینے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ ہر مقام کے اوپر تمہاری معاشرت کے اندر، تمہارے معاملات کے اندر بھی تمہیں خراب کرنے والے ہیں۔ اور ایک شخص تھا جس کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی، جس کا نام مفسرین نے تیمہ بن عبیرک رکھا ہے، توئے عین میم اور ہے، تیمہ بن عبیرک۔ یہ تیمہ بن عبیرک کا موقف یہ تھا کہ چوری کی اس نے، اور اس نے اس کا ایلیگیشن لگایا ایک مسلمان کے اوپر، یا ایک بعض روایات میں ہے کہ چور خود تھا لیکن الزام کسی اور کے اوپر لگا دیا، اور جس کے اوپر الزام لگایا گیا وہ اہل کتاب میں سے تھا۔ اب اللہ ان کے رویے سے مسلمانوں کو آگاہ فرما رہا ہے کہ منافق گناہ بھی کرتا ہے، خواہ وہ چوری کرے خواہ کوئی اور کرے، اور ڈبل گناہ یہ ہے کہ وہ ایک جھوٹ بول کر اور گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لاد دیتا ہے۔ آج منافقین کا ایک اور رویہ بیان کیا جا رہا ہے، اور مجھے اور آپ کو اس بارے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے، خصوصاً اس آیت مبارکہ کی روشنی میں۔ اللہ فرما رہا ہے سرگوشیوں کے اندر اکثر بھلائی نہیں ہوتی، یا اکثر سرگوشیوں کے اندر بھلائی نہیں ہوتی۔ سرگوشی کیا ہے کہ 10-15 بندے بیٹھے ہیں اور 2-3 بندے الگ ہو کر اپنی گفتگو کر رہے ہیں، یا ایک پورے مجمع میں سے 2 بندے اٹھ کے چلے جائیں اور وہ اپنے ساتھ گفتگو کرنے لگ جائیں اکیلے میں، تو اللہ فرما رہا ہے سرگوشیاں اکثر ایسی ہیں کہ جن کے اندر خیر نہیں ہوتی۔ ہاں، 3 قسم کی سرگوشیاں اللہ فرماتا ہے خیر ہی خیر ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جس میں صدقہ کرنے کی بات ہو، یا کوئی نیک کام کرنے کی بات ہو، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی اگر بات ہو تو پھر الگ سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے حبیب نے مسلمانوں کے ساتھ خیانت کرنے سے منع فرمایا۔ وہ خیانت کیا ہے کہ 8-9 بندے بیٹھے ہیں اور ایک بندہ کسی دوسرے بندے کے کان میں کوئی ہلکی سی بات کرتا ہے، تھوڑی دیر بعد پھر کرتا ہے، فرمایا یہ مسلمانوں کے ساتھ خیانت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے گے کہ یہ گفتگو تو ہمارے بارے میں، لہذا مسلمان کو شک اور شبے میں نہ ڈالو۔ اور اللہ ایک اصول بیان فرما رہا ہے کہ بہت ساری سرگوشیاں ایسی ہیں جن میں خیر نہیں ہوتی۔ اب ترجمے کی جانب ذرا غور فرمائیں۔ اور یہ رویہ پھر کس کا ہے؟ منافقین کا ہے، کہ گفتگو ہو رہی ہے تو 2 بندے اپنی گفتگو کر رہے ہیں، مسلمانوں کو چیٹ کر رہے ہیں۔ اگر گفتگو کرنی بھی ہے تو اس کو پوسٹ پون کر لیں، تھوڑی دیر کے بعد کہیں ملیں گے تو پھر گفتگو کی جا سکے گی۔ مسلمانوں کے آداب مجلس کا خیال رکھا جائے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ لا خیر، لا کا معنی نہیں، خیر بھلائی نہیں ہے، فی کثیر، فی کا معنی میں، کثیر کا معنی اکثر، من کا معنی سے، نجواہم ان کی جو سرگوشیاں ہیں، جو منافقین کی سرگوشیاں ہیں ان میں سے اکثر سرگوشیاں ایسی ہیں کہ جن میں کوئی بھلائی اور خیر کی بات نہیں ہوتی۔ ہاں، چند سرگوشیاں ایسی ہیں جن میں خیر ہو سکتی ہے۔ الا من امر بصدقۃ، الا سوائے، من جس نے یا جو شخص امرا حکم دیتا ہے، یا جس نے حکم دیا بصدقۃ صدقہ کرنے کا۔ اب یہ بھی کیفیت ہو سکتی ہے کہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، ایک بندہ کسی اپنے ماتحت کو، اپنے پی اے کو، اپنے ایسے بندے کو جو اس کے معاملات کو آبزرو کر رہا ہے اور ہینڈل کر رہا ہے، اس کو آہستہ سے کہہ سکتا ہے کہ مجھے مجلس میں فلاں بندہ مستحق لگتا ہے تو تم اس کو میرے مال میں سے کچھ نہ کچھ دے دو۔ تو یہ صدقے کا حکم تو سرگوشی کر کے کرنا ٹھیک ہے۔ او معروف، یا پھر کوئی بھی نیکی کا کام، بھلائی کا کام جو ہے وہ سرگوشی کر کے کرنا ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک جملہ دیکھیے گا کہ معروف سے مراد کتنی نیکیاں ہیں؟ ہر نیکی کو ہی معروف کہا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد ایک اور لفظ کا ذکر فرمایا ہے جس سے اس کام کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ او اصلاح بین الناس، تم سرگوشی کر سکتے ہو
تین معاملات میں، یا تو صدقہ کرنے کے لیے، یا پھر کسی بھی نیکی کے معاملے کے لیے، تو یہ بھی تو نیکی ہے جو تیسری ہے، وہ کیا ہے؟ اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان اصلاح اور صلح کروانے کے لیے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ انسان کے معاملات کا ایک دوسرے کے ساتھ کتنا خیال کرنے والا ہے، کہ ہر نیکی میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ہاں سرگوشی جائز ہے، تب تم لوگوں کے درمیان صلح کروا دو، تو یہ بھی تو معروف ہے، لیکن اس کو الگ سے ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کا کلام اور اس کا حبیب مسلمانوں کے درمیان ان کے جتنے معاملات ہیں ان کے اوپر زیادہ زور دے رہا ہے۔ پھر پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام حقوق العباد کا نام ہے، لوگوں کے درمیان صلح کو الگ سے ذکر کروایا۔ اب ایک پنچایت بیٹھی ہے اور اس کے اندر دو بندے اگر الگ سے سرگوشی بھی کرتے ہیں تو وہ لوگوں کی صلح کے درمیان یہ معاملہ کر سکتے ہیں۔ مثلا دو منصف ہیں ایک پنچایت کے اندر، ایک بندہ بھی موقف سن لیتا ہے، دوسرا بھی سن لیتا ہے، اب یہ دونوں اگر ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کر لیتے ہیں کہ ہم نے صلح پارٹیوں کے درمیان کیسے کروانی ہے، تو پھر تو یہ سرگوشی ٹھیک ہے۔ ادروائز مسلمانوں کی مجلس میں مسلمانوں کا ہی دو تین کا الگ سے کوئی گفتگو کرنا جس سے باقی مسلمان شک میں پڑ جائیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، صدقہ کرنے کی بات، نیکی کی بات، لوگوں کے درمیان صلح، اگر یہ سارے کام جس نے اللہ کی رضا کو چاہنے کے لیے کیے تو اللہ فرما رہا ہے ہم اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، واو کا معنی اور من کا معنی، جو یفعل کرے ذالک، یہ کام، یہ ذالک اسماء اشارہ میں سے ہے، یہ جو پیچھے کام بیان ہوئے ہیں یہ کوئی اگر اللہ کی رضا کے لیے کرے، ابتغاء مرضات اللہ، ابتغاء چاہنا، مرضات اللہ اللہ کی مرضی کو چاہنے کے لیے کرے تو اللہ فرما رہا ہے فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، فا کا معنی پس سوف ان قریب، نؤتیہ ہم اس کو عطا کریں گے، اجرا عظیما اجر عظیم ہم اس کو عطا کریں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس آیت کا پہلے مفہوم سنیں، پھر اس کے بارے میں دو باتیں ہیں، پھر اس کا ترجمہ دیکھیں گے۔ معاملہ یہ ہے کہ تیمہ بن عبیرک جس کا ہم نے ذکر پڑھا، جس کی منافقین کے گروہ کے سرغنہ کے طور پر ہم اس کی عادات پڑھتے آئے ہیں کہ معاملہ غلط خود کیا اور تھوپ دیا مسلمان کے سر۔ اللہ فرما رہا ہے جو نبی کے ساتھ لڑائی لیتا ہے یا نبی کے معاملے کو قبول نہیں کرتا، ایک بات، دوسری بات یہ کہ وہ مسلمانوں کے عمومی فیصلے اور عمومی راستے کو قبول نہیں کرتا، تو اللہ فرما رہا ہے ہم پھر اس کو اس کی مرضی کے مطابق ڈھال دیتے ہیں اور قیامت والے دن ہم اس کے ساتھ دو دو ہاتھ کریں گے۔ اس کی مرضی کیا ہے؟ بندہ چاہ رہا ہے کہ میں نے چیٹنگ کرنی ہے لوگوں کے ساتھ، تو اللہ فرما رہا ہے تمہاری اپنی خواہش ہے میں پوری کر دیتا ہوں، تم نے پیسہ کمانا ہے چوری کے ساتھ تو میں تمہیں چوری کے ساتھ دے دیتا ہوں، ڈاکے کے ساتھ کمانا ہے تو میں تب بھی دے دیتا ہوں۔ لہٰذا اللہ فرما رہے نولی ما تولا، وہ جدھر خود پھر رہا ہے ہم اس کو اسی طرف پھیرنے میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے اور پھر قیامت والے دن اس کے ساتھ معاملہ ہم کر لیں گے۔ اب یہاں دو شان نزول ہیں، ایک ہے تیمہ بن عبیرک کہ منافق ہے اور اللہ کے حبیب کی بات نہیں مان رہا، بلکہ اللہ کے حبیب کو اپنی چرب زبانی سے اور اپنی گفتگو کی جو روانی ہے اس سے رسول اللہ کو مائل کر رہا ہے کہ میں سچا ہوں، اور پھر مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہے اپنی چرب زبانی کی وجہ سے۔ اللہ فرما رہے جو رسول کی مخالفت کرے حالانکہ رسول نے اس کے اوپر بات تو واضح کر دی ہے، یا مسلمانوں کے اجتماعی راستے کی مخالفت کرے تو اللہ فرما رہے پھر ہم اس کو اس کی مرضی کے مطابق عطا کریں گے۔ دوسری بات یہاں سے وہ نکل رہی ہے سورسز آف شریعہ، میں نے اور آپ نے رہنمائی لینی ہو تو دینی لحاظ سے سب سے پہلا سورس کون سا ہے؟ قرآن مجید، اور دوسرا بڑا سورس حدیث اور سنت، اور تیسرا بڑا سورس ہے اجماع امت جس کو ہم کنسنسس آف امہ کہتے ہیں۔ مسلمانوں کا کسی موقف پہ اکٹھا ہو جانا یہ بھی اس آیت مبارکہ سے ثابت ہو رہا ہے۔ کیوں؟ تھوڑے سے براڈ سینس میں اگر دیکھیں تو قرآن صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے تھا یا آج بھی ہے؟ آج بھی ہے۔ اگر قرآن آج کے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی ہے تو علماء نے خواہ وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہوں اس آیت مبارکہ سے اجماع امت کو ثابت کیا ہے۔ اب ان تینوں باتوں کو ذہن میں رکھ کر ذرا ترجمہ فرمائیے گا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، واو کا معنی اور من کا معنی، جو یشاقق مخالفت کرے، جھگڑا کرے،
اس کے اندر مزید جو ہے وہ اونچ نیچ کرے. الرسول رسول. اب یہ رسولہ یہاں پر آبجیکٹ بن رہا ہے، مفعول بن رہا ہے، کیونکہ عربی کا ایک اصول ہم نے پڑھا ہے کہ ورب یعنی فعل کے بعد اگر کوئی ایسا ناؤن آئے جس کے اوپر زبر ہو تو وہ فاعل نہیں ہوگا بلکہ مفعول ہوگا. ذرا قرآن کی آپ نزاکت دیکھیں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ کا ترجمہ کیا ہے؟ جو رسول کی مخالفت کرے. اگر رسول کے اوپر آپ پیش پڑھ دے تو ترجمہ کیا بن جائے گا؟ اور رسول جس کی مخالفت کرے، جو رسول کی مخالفت کرے اگر رسول کے اوپر پیش پڑھ دیں تو یہ آبجیکٹ سے مفعول سے یہ سبجیکٹ اور فاعل بن جائے گا. اور کتنے پرسنٹ معنی میں تبدیلی ہو جائے گی؟ 100%. تو زیر زبر پیش بڑی کاؤنٹ کرتی ہے. یہ جو واول سائن ہے قرآن مجید کے اندر. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ اور جو مخالفت کرے اللہ کے رسول کی. دیکھیں یہاں پر ایک اور بات ہے، یہ رسول نہیں ہے بلکہ الرسول ہے. اگر رسول ہوتا تو کامن ناؤن ہوتا، یہ ہے الرسول تو یہ پراپر ناؤن ہے. اس سے پھر کون مراد ہے؟ صرف رسول اللہ کی ذات مراد ہے کہ جو اب رسول مکرم کی مخالفت کرے گا. کب؟ من بعد ما تبین لہ الہدی، باوجود اس کے کہ ہدایت تو رسول نے اس کے اوپر واضح کر دی ہے. من کا معنی سے، بعد کا معنی بعد. ما تبین جو واضح ہو چکی، لہو اس کے لیے، الہدی ہدایت، اس کے لیے ہدایت واضح ہو چکی ہے. اور وہ واضح کس نے کی ہے؟ رسول نے کی ہے. تو جو اس سے ہٹے گا وہ رسول کی مخالفت کرے گا. ایک اس نے یہ غلط کام کیا. دوسرا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، واو کا معنی. اور یتبع وہ اتباع کرے، غیر سوائے، سبیل المومنین مومنین کے راستے کے علاوہ وہ کسی کی پیروی کرے. یعنی مومنین سے اب مومنین واحد ہے تثنیہ یا جمع؟ یہ جمع ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جس موقف کے اوپر امت مسلمہ کے کثیر علماء محدثین اکٹھے ہو جائیں وہ میرے اور آپ کے لیے حجت ہے، وہ اتھینٹک ہے، اس سے ہم اپنے مسائل کو آگے چلا سکتے ہیں. اس طرح صحابہ کرام کا اجماع ہوا بہت سارے معاملات پہ، تابعین کا اجماع ہوا. آج بھی اگر کوئی نیا مسئلہ پیش آئے تو اس کے اوپر امت کا اکٹھ ہو سکتا ہے، اور امت کا اکٹھ بذات خود ایک بہت بڑی دلیل ہے. اور شاید مسائل کو دیکھ کر اور معاشرے کے اختلافات کو دیکھ کر، خواہ وہ سیکٹیرینزم کی بنیاد پر ہوں، خواہ وہ پریکٹیکلی فقہ کی بنیاد پر ہوں، جتنے کنسنسس آف امہ کی آج ضرورت ہے شاید اس سے پہلے کسی مقام کے اوپر ضرورت نہیں تھی. کیونکہ آج ہمارا اختلاف ہے کہ اچھا کیا ہے اور اچھا کیا نہیں ہے. ہمارا اختلاف موسٹلی حرام اور حلال پہ نہیں ہے. آپ مکاتب فکر کو دیکھ لیں، فقہ شافعی، حنفی، مالکی، جتنے بھی سکول آف تھاٹس ہیں، یا عقائد کی بنیاد پر، کلامی مسائل کی بنیاد پر ہم جس تفرقہ بازی کے اندر مبتلا ہیں یہ حرام اور حلال کے تھوڑے ہیں، یہ اچھے اور اچھے کم ہونے کی بنیاد پر ہیں. میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں اگر بات چھڑی ہے تو، کہ نماز کے بعد اب کلمہ پڑھنے کی بابت ایک اختلاف ہے، اور امت کے دو گروہ کثیر تعداد میں اس کے اندر اختلاف کا شکار ہیں. کثیر تعداد میں یا قلیل میں؟ کثیر تعداد میں لوگ اس موقف میں اختلاف کا شکار ہیں کہ نماز کے بعد کلمہ پڑھنا چاہیے یا نہیں، اذان سے پہلے درود ہونا چاہیے یا نہیں. تو یہاں اب اجماع کی ضرورت ہے کہ علماء کہیں مل کے بیٹھ جائیں. کیوں؟ کہ کیا کلمہ جو پڑھتا ہے وہ فرض سمجھ کے پڑھتا ہے، جو منع کرتا ہے وہ حرام سمجھ کے کرتا ہے کہ نہیں تم نہ پڑھو بھائی حرام ہے. کوئی بھی ایسا موقف نہیں اپناتا. نہ پڑھنے والا فرض سمجھ کے اپناتا ہے، نہ منع کرنے والا اس کو حرام سمجھ کے منع کرتا ہے. اس کا موقف یہ ہے کہ جی یہ حرام نہیں ہے لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح درود کی بات ہے اذان سے پہلے، تو جو اذان سے پہلے درود شریف پڑھنے کا قائل ہے کیا وہ فرض سمجھ کے پڑھتا ہے کہ اذان سے پہلے نہایت ہی کمپلسری ہے؟ نہیں، اس کی محبت ہے، عقیدت ہے حضور کے ساتھ اس کا. اور جو منع کرتا ہے کیا وہ اس لیے کرتا ہے بھائی تم اذان سے پہلے درود پڑھو گے تو یہ حرام ہے، تمہیں ایک قربانی دینی پڑے گی پورے جانور کی، یا 60 روزے رکھنا پڑیں گے. تو نہ پڑھنے والا حرام اس کو فرض سمجھ کے پڑھ رہا ہے، نہ منع کرنے والا اس کو حرام سمجھ کے منع کر رہا ہے. تو پھر اختلاف کس بات کا ہے؟ اختلاف ہے کہ میرے نزدیک اچھا یہ ہے، تمہارے نزدیک اچھا کچھ اور ہے. لہذا یہ اچھا اور اچھا نہ ہونے کا جو اختلاف ہے اس کے اوپر کنسنسس آف امہ ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے، جس کی آج بہت بڑی ضرورت ہے. اور دو اگر گروہ آپس میں مل جائیں ان اختلافات کو چھوڑ کر تو سمجھ لیں امت کا 70-80% جو مکتبہ فکر ہے وہ ایک ہو سکتا ہے. یہ جو اختلاف ہے یہ بھی ختم ہو سکتا ہے. تو اس آیت مبارکہ کو دو سینس میں دیکھیں کہ تیمہ بن عبیرک جو منافق چوری کر کے الزام مسلمان پہ لگا رہا ہے
اللہ فرما رہا ہے یہ دو غلط کام کر رہا ہے، ایک رسول کی مخالفت کر رہا ہے اور ایک مسلمانوں کے سیدھے راستے کی مخالفت کر رہا ہے۔ دوسرا اس کا شان نزول یہ دیکھیں کہ رسول کے ساتھ تعلق میرا اور آپ کا قیامت تک ہے، اور ہمیں جہاں بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوگا نیا جو حضور کے زمانے میں نہیں ہوا یا قرآن و سنت میں بظاہر موجود نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں سبیل المومنین مسلمانوں کا راستہ ایڈاپٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جو زیادہ مسلمان کر رہے ہیں وہ تم کر لو، تمہارے لیے نجات کا باعث ہے۔ لہٰذا اس سے ثابت ہوتا ہے اجماع امت، قرآن حدیث، اور تیسرا اجماع امت ہے۔ نولیہ ما تولی، یہ بڑی دھمکی ہے ہم سب کو کہ اللہ فرما رہے اگر جو رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کے مشترکہ راستے کی مخالفت کرے، اللہ اس کو پنشمنٹ کیا کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں پھر اس کی مرضی کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہوں۔ یہ ہے وہ بات جو میرے اور آپ کے مائنڈ سیٹ کی ہے۔ میں اور آپ روزی چاہتے ہیں، کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو روزی نہ چاہتا ہو؟ ہر بندہ چاہتا ہے، سروائیول اس کے بغیر پاسبل نہیں ہے، لیکن ایک بندہ روزی یوں مانگ رہا ہے 24 گھنٹے ہاتھ سامنے کر کے، اور ایک اللہ سے مانگ رہے اللہ مجھے ایسی روزی دے، مجھے ہاتھ یوں نہ کرنا پڑے بلکہ مجھے ہاتھ یوں کر کے لوگوں میں بانٹنے کی توفیق دے۔ تو اللہ فرما رہے نولی ما تولی، جو چاہو گے وہ راستہ تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ نولی ہے ہم پھیر دیں گے، ما تولی جدھر وہ خود پھرا ہے، ہم اس کو پھیر دیں گے جدھر وہ خود پھرا ہے۔ آپ اس کی مثال پازیٹیو لے لیں، آپ صرف 3 دن تہجد کی نماز کے لیے کوشش کر کے اٹھ لیں، آپ کے لیے چوتھے دن اٹھنا خود بخود آسان ہو جائے گا، 5ویں دن اٹھنا اور آسان ہو جائے گا، 6ٹھے دن اٹھنا اور آسان ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کا ایک اصول ہے جدھر تم مڑو گے وہ راستہ تمہارے لیے آسان کر دیا جائے۔ نولی ہم پھیر دیں گے ما تولی، وہ جدھر خود پھرا ہے، لیکن پھر ہمارے پاس جب آئے گا تو پھر چھوٹ نہیں ہوگی۔ وَنُسْلِيهِ جَهَنَّمَ، واو کا معنی، اور نُسْلِيهِ ہم اس کو پہنچا دیں گے جہنم تک۔ نُسْلِيهِ میں جو نون ہے یہ پلورل کے لیے ہے اور یہ فرسٹ پرسن میں ہے، ایکول ٹو وہی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اگر یہاں پر ہوتا میں پہنچا دوں گا، اُسْلِيهِ اگر ہوتا وہ پہنچا دے گا، یُسْلِيهِ یہاں ہے نُسْلِيهِ ہم اسے پہنچا دیں گے، ہم اسے ڈال دیں گے، اسی سے وصال نکلا ہے۔ وصال بیسیکلی مصدر ہے، اسی سے یہ پورا فعل ہے جسے جمع متکلم مضارع کا صیغہ ہے۔ وساعت مسیرہ، اور وہ دنیا میں یہ نہ کہے کہ کوئی بات نہیں بھائی دنیا میں تو موج مستی کر لیتے ہیں، جب قیامت آئے گی تو دیکھ لیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ چھوٹا موٹا تمہارا فیصلہ نہیں ہے، یہ تمہارا بہت بڑا اور رانگ ڈیسیژن ہے۔ وساعت مسیرہ، اور یہ جو جہنم ہے یہ بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ اب توما بن ابیرک جو شخص تھا جس کو تیما بن عبیرک بھی پڑھا گیا، توما بن عبیرک بھی پڑھا جاتا ہے، اس کے بارے میں موقف یہ تھا پہلے تو مسلمانوں کو چیٹ کیا، غلط کام خود کیا، تہمت مسلمانوں کے ساتھ ڈال دی، اور رسول اللہ سے چاہا اپنی چرب زبانی کی وجہ سے کہ میرے حق میں فیصلہ کر دیں، لیکن رسول نے اللہ کی رہنمائی کے بعد منافق کے حق میں فیصلہ نہیں دیا، تو وہ مسلمانوں میں ذلیل اور خوار ہوا، مسلمانوں کے قبیلے کو چھوڑ کر کہیں دور چلا گیا، وہاں جب گیا تو وہاں شرک کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ پہلے تو تمہاری بیماری تھی منافقت، اب تمہاری بیماری ہو گئی ہے شرک، اور اللہ شرک کو بھی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن دونوں باتیں ساتھ ساتھ ٹریک کے اوپر رکھیں، یہ آیات اس منافق کے بارے میں بھی ہیں اور یہ آیات میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے بھی ہیں، لیکن ٹیکسٹ وہ ذہن میں رکھیں جو ان شان نزول ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اب ترجمہ آپ نے کرنا ہے، ان اللہ لا یغفر، ان کا معنی بے شک، لا اللہ تبارک و تعالی لا یغفر نہیں معاف کرے گا، ان یشرک بہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، ہاں وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، وَيَغْفِرُ اور معاف کر دے گا، مَا دُونَ ذَلِكَ ما کا معنی جو، دونا کا معنی کم، ذالکا جو اس سے کم گناہ ہے اللہ وہ معاف کر دے گا، لیکن لمن یشاء جس کو چاہے گا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ گناہ سارے ہی معاف ہو جاتے ہیں سوائے شرک، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو اس کی قدرت میں شریک ٹھہرانا یہ کبھی بھی اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ اور یہ جو ایک دوسرے کے اوپر ہمارا الزام ہے کہ جی فلاں مشرک ہے، فلاں گستاخ رسول ہے، تو مشرک کون ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کبھی بھی فرق نہ کرے، رسول کو وہ مقام دے جو مقام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، تو وہ مشرک ہے۔
لیکن جو رسول کو اللہ کا بندہ سمجھ کے اس کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے وہ کبھی بھی مشرک نہیں ہو سکتا. اور اللہ نے بڑے واضح الفاظ میں قرآن میں ذکر کر دیا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے وہ لفظ چنا ہے جس سے شرک ویسے ہی جڑ سے ختم ہو جاتا ہے. اور وہ لفظ کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. وہ پاک ذات وہ ہے جس نے معراج تک کروائی، لیکن جس کو کروائی وہ ہے کون؟ عبد ہے، اس کا بندہ ہے. جب گیا تب بھی بندہ تھا، جب واپس لوٹ کے آیا تب بھی بندہ ہے. تو ہم رسول کے ساتھ جو محبت کا اظہار کرتے ہیں وہ صرف اس لیول پر ہے کہ ہم جتنی بھی حضور کی صفت و ثنا بڑھا دیں وہ اللہ کے کیا ہے؟ بندے ہیں. وہ محتاج ہیں اللہ کے، جیسے ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے. تو جو ہے ہی بندہ وہ خالق کبھی نہیں ہو سکتا. لہذا یہ عقیدے کی ستھرائی نہایت ضروری ہے. کل ایک دوست مجھ سے مسئلہ پوچھ رہا تھا، ایک جگہ پہ درس تھا کہ کیا یا رسول اللہ کہنا جائز ہے؟ اگر کوئی کہے تو کیسے؟ جب ہم یا اللہ کہیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ ہماری مدد کرنے میں اور اللہ اپنی ذات میں کسی کا بھی محتاج نہیں ہے. اور جب ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ رسول ہر معاملے کے اندر اللہ کا محتاج ہے. وہ مستقل بذات نہیں ہے. اللہ اپنی ذات میں مستقل ہے، اپنے وجود میں مستقل ہے، اپنے پورے معاملات میں مستقل ہے، اور رسول اس کے سارے اللہ کے محتاج ہے. اب پھر فرق اتنا رہ جاتا ہے کہ کوئی پاکستان میں بھی رہ کر یا رسول اللہ محبتوں کی بنیاد پر کہتا ہے، کوئی صرف یہ کہتا ہے کہ صرف قبر انور کے اوپر یا رسول اللہ کہنا جائز. اس میں تو اب کسی کا اختلاف نہیں کہ قبر انور کے اوپر کھڑے ہو کر یا رسول اللہ کہنا یہ ان تمام فرقوں کے نزدیک بھی جائز ہے جو آج اہل سنت کے یہاں ہو چکے ہیں. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، قبر انور کے اوپر تو کسی کا اختلاف نہیں ہے حضور کی ذات پر درود پڑھنے میں. تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو خالق اور مالک اس رسول کو اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اس کو پکارنے سے اس کو سنوا رہا ہے، کیا اس خالق کی قدرت میں کمی ہے کہ وہ 1400 کلومیٹر دور سے سنا دے؟ پھر مسئلہ سننے سنانے کا تو نہیں، مسئلہ تو رب کی قدرت کا بن گیا کہ رب جو اپنے حبیب کو قبر انور کے اوپر کھڑے ہو کر پکارا جائے اور سنوا دے، وہ رب 5000 کلومیٹر دور سے کیوں نہیں سنوا سکتا؟ یہ ایک بالکل بڑا سوچنے سمجھنے والی بات ہے کہ اہل حدیث حضرات کے نزدیک بھی، دیوبند مکتبہ فکر کے لوگوں کے نزدیک بھی قبر انور کے اوپر کھڑے ہو کر یا رسول اللہ کہنا جائز ہے. تو پھر پتہ یہ چلا کہ یا رسول اللہ کہنے سے اور حضور کے قبر انور میں زندہ ہونے سے جو اختلاف تھا وہ وہاں تو ختم ہو گیا. پھر مسئلہ تو اللہ کی قدرت کا آ گیا کہ اگر اللہ وہاں سنوا رہا ہے اور اس کا رسول سن رہا ہے اور شرک نہیں ہو رہا تو 1000 کلومیٹر دور سے شرک کیسے بن سکتا ہے؟ پھر عقیدہ یہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اپنے ہر معاملے میں کس کا محتاج ہے؟ اللہ کا محتاج ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. ایک فیصلہ سنا دیا گیا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، واو کا معنی اور من، جو یا جس نے، یشرک شریک ٹھہراتا ہے، شرک کرتا ہے، باللہ اللہ کے ساتھ، تو وہ کرتا کیا ہے؟ فقط دلہ ضلالا بعیدا. فا کا معنی پس، قد کا معنی تحقیق، دلہ وہ گمراہ ہوا. کتنا گمراہ ہوا؟ ضلالا بعیدا، بہت دور. ایک ہے بندہ راستے پہ جا رہا ہے اور منزل دور ہے لیکن تھوڑا سا بھولا ہے، آگے جا کے پھر راستے پہ آ جائے گا. وہ کیا ہے؟ کبھی جھوٹ بولا تو پھر توبہ کر لی، کبھی کو چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی. اور شرک کرنے والا وہ ہے کہ منزل ادھر جا رہی ہے اور وہ دوسری طرف جا رہا ہے، اس کے واپس لوٹ کر آنے کی امید ہی کوئی نہیں ہے. ان يدعون من دونه الا اناسا وان يدعون الا شیطانا مریدا. اب یہاں ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں وہ ہیں کون؟ اچھا، یہ جملہ میں اور آپ اپنی روزمرہ گفتگو میں بھی بولتے ہیں، ذرا سنیے گا وہ جملہ کیا نکلتا ہے. ان يدعون من دونه، یہ جو ان ہے اور اس کے بعد اگلی لائن میں اللہ ہے، یہ آپ میتھ کے طریقے کے مطابق اگر سمجھیں تو منفی منفی کیا بنتا ہے؟ جمع، اور جمع منفی منفی. یہاں بھی دو منفی ہیں اور یہ پازیٹیو جملہ بن گیا ہے. آپ ان کو بھی اڑائیں، اللہ کو بھی اڑائیں تو پازیٹیو سینس نکل آئے گا. ان يدعون، ان کا معنی نہیں، یہاں ان کا معنی نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد اللہ آ رہا ہے اور یہ منفی منفی جمع کے تحت ہے. ان يدعون، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے والے. ان يدعون، یہ نہیں پکارتے ہیں، یہ نہیں پکارتے ہیں، مگر جن کو پکار رہے ہیں ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ من دون ہی، اللہ کے علاوہ. یہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنے والے نہیں پکارتے ہیں مگر جس کو پکار رہے ہیں وہ کیا ہے؟ الا اناسا. وہ جینڈر کے اعتبار سے کیا ہے؟ اناسا، مؤنث ہیں. جن کو پکارا جا رہا ہے وہ تو خود مؤنث ہیں، تو انہیں مذکر کہاں سے ملے گا؟
لہٰذا یہ تذلیل کے طور پر اللہ نے جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو خود مرد ہو کر کسی غیر اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں یا ان کی عبادت کرتے ہیں وہ مرد نہیں ہے بلکہ وہ تو کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ عرب اپنے بتوں کے نام مؤنث کے ناموں پہ رکھتے تھے، جیسے ہمارے معاشرے میں لیڈیز کے نام ہوتے ہیں، عربوں کے اندر وہ اپنے بتوں کے نام عورتوں کے نام پہ رکھتے تھے۔ مثلا ان کے بتوں کا نام تھا لات، ان کے بتوں کا نام تھا منات، ان کے بتوں کا نام تھا عزا۔ یہ جو سارے قرآنک ورڈ ہیں یہ ان کی لیڈیز کے نام تھے، لہذا ان وزن کے اوپر تھے۔ لہذا اللہ فرما رہا ہے کہ یہ عبادت نہیں کرتے مشرک لوگ جب اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں تو الا اناسا، جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ تو ہیں ہی مؤنث۔ لہذا یہاں ہم جب کوئی چھوٹا موٹا کام کرتا ہے نا، وہ کہتا ہے یار تم نے تو عورتوں والی بات کر دی ہے، تم نے تو زنانوں والی بات کر دی ہے، تم نے مردوں والی بات نہیں کی۔ تو اسی سینس کو اللہ نے یہاں پر بھی اختیار فرمایا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، لیکن یہ اللہ کے علاوہ عبادت کرنے کی طرف ان کو لے کر کون جاتا ہے؟ وَإِن يَدْعُونَ، واو کا معنی اور ان کا معنی نہیں، یہاں ان کا معنی نہیں ہے کیونکہ یہاں اس کے بعد الا آ رہا ہے، اور الا اور ان جو ہے یہ منفی پازیٹیو سینس دیں گے۔ وَإِن يَدْعُونَ، اور یہ عبادت نہیں کرتے اللہ کے علاوہ کسی کی مگر ان کو کون کرواتا ہے عبادت؟ الا شیطانا مریدا، شیطان کا معنی شیطان، مریدا سرکش شیطان ان کو اس عبادت کی طرف لے کے آتا ہے۔ اس کو مریدا پڑھیں گے تو معنی سرکش ہوگا، مرید پڑھیں گے تو پھر پیر صاحب کا مرید ہوگا۔ اس مرید کا معنی ہے ارادہ کرنے والا۔ دیکھیں نا سینسٹیو کتنا ہے قرآن کہ میم کے اوپر زبر ہے مرید، تو اس کا معنی کیا ہے؟ سرکش۔ اس کا معنی کیا ہے؟ سرکش۔ اور اگر میم کو اوپر پیش پڑھیں گے تو مرید بن جائے گا، جس کا معنی پھر ہوگا ارادہ کرنے والا، جس کا ہر ارادہ اپنے شیخ کی مرضی کے مطابق۔ تو آج کل اگر دیکھیں تو ہمیں جتنے مرید ہیں وہ موسٹلی مرید نظر آتے ہیں، کیونکہ نہ وہ پیر کی مانتے ہیں نہ وہ اللہ رسول کی مانتے ہیں۔ تو مرید کو مذاق میں جو ہے وہ مرید بھی کہہ دیں، کیونکہ مرید جو ہے مرید بنے پھرتے ہیں۔ اب یہ جو موقف ہے یہ آگے چلے گا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ شیطان نے قسمیں اٹھائی تھی جنت میں، جب نکالا گیا تھا تو اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے بندے تیرے جو بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اس نے بھی قسمیں اٹھائی تھی، اللہ نے بھی اپنی عزت کی قسمیں اٹھائی تھی۔ وہ قسمیں یہاں نہیں ہیں، لیکن یہاں شیطان کیا کیا انسان سے کرواتا ہے وہ کل کی آیات مبارکہ میں ہوگا کہ شیطان جھوٹی دلیلیں اور دور کی کہانیاں انسان کے اندر ایسی سجا کے پیش کرتا ہے کہ انسان اپنے ہاتھ پاؤں بندے محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔